بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، جناب محترم چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب، جناب محترم چیئرمین PHEC ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، میرے پیارے وائس چانسلر حضرات اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج ایپسب کی اس ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب کا بنیادی مقصد جشن آزادی کے سلسلے میں پاکستانی قوم کو ان ٹرو نیشنل ہیرو سے متعارف کروانا ہے جن کی خدمات کو جتنا بھی ریکگنائز کیا جائے کام ہے. معزز مہمانان گرامی، یہ وہ ہیروز ہیں جن کی یونیورسٹیز نے انٹرنیشنل رینکنگ میں نمایاں مقام حاصل کیا. یہ وہ ہیروز ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کبھی ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نالج اکانومی میں اپنا رول ادا نہیں کرے گا. یہ وہ ہیروز ہیں جو اپنے دن رات قربان کر کے پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستان کے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب علی، آج کی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور جرمنی، جاپان، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک اسکلڈ ہیومن ریسورس کی شارٹیج کا شکار ہیں. ایسے وقت میں ہماری وہ یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق گریجویٹ پاس آؤٹ کر رہی ہیں، ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ہماری یہ یونیورسٹیاں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کر لیں تو یہ ان ترقی یافتہ ممالک کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ یا ان کی شارٹیج کا انتظام کر سکتی ہیں. صرف پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ نوجوانوں کے سنہری خواب پورے ہوں گے. ان نوجوانوں کی آنکھوں میں امنگیں ہیں، ان کے جسموں میں توانائی ہے، ان کے دل میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، لیکن افسوس یہ کبھی کسی رانگ نمبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی رانگ نمبر کے، کبھی کسی مسجد کو جلاتے ہیں، کبھی کسی چرچ کو، کبھی کسی قومی یادگار کو. تو آج اگست کے اس مہینے میں میرے ساتھ میرے تمام وائس چانسلرز کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان نوجوانوں کی خود رہنمائی کریں گے اور ان کو ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں گے اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کا حصہ بنائیں گے. مہمانان گرامی، یہی وہ کام ہے جو بھارت نے 70 اور 80 کی دہائی میں کیا تھا. ان کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں نے IT پروفیشنلز تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجنے شروع کیے، خاص طور پر نارتھ امریکہ میں. یہی وجہ ہے کہ ان کی IT انڈسٹری پاکستان کی 3.65 بلین کے مقابلے میں $227 بلین پہ کھڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے فارن ریزروز پاکستان کے 13 بلین کے مقابلے میں 602 بلین پہ کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی ٹاپ 25 کمپنیز کے CEO انڈینز ہیں جو 5 ٹریلین سے زیادہ کا پورٹ فولیو مینیج کر رہے ہیں، انڈیا کے GDP سے بھی زیادہ. یہ لمحہ فکر ہے کیونکہ اب یہ سارے انڈینز انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے بنا رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ انٹری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی بھی اگر ارباب اختیار ہمارا ساتھ دیں اور وائس چانسلرز یہ عہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے. جاپان میں پرائمری سکولز خالی ہیں، گھر خالی ہیں، بلڈنگیں خالی ہیں ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے. جرمنی کا بھی یہی حال ہے، اسپین کا بھی یہی حال ہے، کینیڈا میں بھی لوگ چاہیے. تو آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کچھ نہیں کرنا، 2-4 چھوٹے اقدامات کرنے ہیں، یقین کریں نہ صرف یہ نوجوان زر مبادلہ ملک کے لیے کمائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کریں گے. جب کوئی نوجوان باہر جاتا ہے سب سے پہلے اپنی والدہ کو حج کرانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنا پکا مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنے دوستوں کو باہر لے کے جانے کا انتظام کرتا ہے. تو ہمیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے. جناب علی، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے اسی لیے ایپسب گو گلوبل کے نام سے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے جس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں. سب سے پہلا، اپنی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل
जॉब प्लेसमेंट सेल कायम किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी तौर पर मुलाजमत और स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज़ अपने ग्रेजुएट्स को फराहम की जाए। नंबर 2, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के ममालिक में अभी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी कदर है और वहाँ से एक बड़ी तादाद लोगों की पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहती है। तो एफसप ने यह इंतज़ाम किया है कि इन ममालिक में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे ना सिर्फ मुल्क में कसीर ज़र मुबादला आएगा बल्कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की वजह से और इजाफा होगा। नंबर 3, दुनिया के ऐसे ममालिक जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तादाद ज़्यादा है और वहाँ पर हायर एजुकेशन के मौके नहीं हैं, जैसे सऊदी अरब, जैसे दुबई, जैसे ओमान, कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इंडियंस की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ हैं। हमारे इदारे भी फ़िक्रमंद हैं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसे इदारों में, ऐसे ममालिक में अपने सब कैंपसेस खोल लें, न सिर्फ इन ममालिक में बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम सोच रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जर्मनी, जापान, कनाडा, इन ममालिक में उनकी टेक्निकल फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए जहाँ हम अपने नौजवानों को ट्रेंड करके उनकी वर्क फोर्स का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उन ममालिक की एक रिक्वायरमेंट लैंग्वेज भी है, जर्मन आनी चाहिए। इस एनवायरनमेंट में जर्मन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बच्चे को जर्मनी ले जाते हैं और उस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाते हैं तो ना सिर्फ वो लैंग्वेज सीखेगा, उनके तौर तरीके सीखेगा और बहुत जल्दी उनमें एडजस्ट हो जाएगा। और आप देखें तो हमारे मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज का बड़ा ज़रिया सिर्फ फ़ॉरेन रेमिटेंस है। जनाब अली, हम इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर गुज़रने का, हमारे वाइस चांसलर हज़रात इससे भी बहुत ज़्यादा कर गुज़रने का जज्बा रखते हैं, लेकिन चंद छोटे छोटे मसाइल अरबाब इख्तियार की खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा। अगर उन्हें हल कर दिया जाए तो मेरे ये वाइस चांसलर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। मसले हैं क्या? छोटी सी एक मिसाल के एफसप के बुनियादी मकासद में जो गो ग्लोबल था, उसमें एक ये भी था कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनली जितनी एग्जीबिशन हायर एजुकेशन की हो रही हैं उनमें लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर इस्तांबुल में यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट 2003 में एफसप का डेलीगेशन गया और वहाँ पर सब सफ़ेद झंडों से मुज़य्यन पाकिस्तान पवेलियन मरकज़ निगारा 200 से ज़ायद दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ आई थी। वो सारी हमारे जो लोग हमारे साथ गए थे, यहाँ बैठे हैं, वो उस पवेलियन की तरफ रुजू करती थी। वहाँ पे हमारी सकाफ़त या हमारी एजुकेशन और काफ़ी कुछ शोकेस हो रहा था। ना सिर्फ हमारे वाइस चांसलर्स को वहाँ पर फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, बल्कि दुनिया को बताने का मौका मिला कि कैसा है पाकिस्तान। मगर इसी सिलसिले में जब मैंने अपने पब्लिक सेक्टर के कुछ दोस्तों से रब्ता किया कि आपको भी मैं चाहता हूँ मेरे साथ जाएं, तो उनमें से कईयों ने कहा चॉइस साहब, हमारा जाने को, इस्तांबुल देखने को दिल तो बहुत करता है और हमें पता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन करने की, मगर तगड़ी सिफारिश के बावजूद हमें सरकार से छुट्टी लेने में 3 माह लग जाएंगे। एप्लीकेशन पहले एसओ के पास जाएगी, फिर फिनांस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर लॉ डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाएगी, फिर गवर्नर हाउस जाएगी। तो इसलिए जॉय साहब माजरत, तो मैं मेरे पब्लिक सेक्टर के जो वाइस चांसलर आए हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि इतनी शदीद मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल रैंकिंग में नुमाया पोजीशन हासिल की। इसी तरह के कुछ मसाइल फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के साथ भी हैं। जनाब अली, मैंने अर्ज़ किया कि सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पढ़ने आना चाहती है जो फ़ॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर लेके आएगी, लेकिन अफसोस इंडिया में स्टूडेंट्स की, फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट और वीज़े का प्रोसेस जो 15 दिन में हो जाता है सर, उसको यहाँ 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 से 6 महीने में स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला से महरूम हो जाता है और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में मार खाती है क्योंकि नंबर्स में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के नंबर हैं। मैं गुजारिश करूँगा
ہمارے ملک کو تو فارن ایکسچینج ریزروز کی سخت ضرورت ہے، اور ہائر ایجوکیشن سر ایک ایسا سیکٹر ہے جسے ہم شو کیس کر سکتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا مسئلہ، بہت چھوٹا سا مسئلہ، ہمارے اداروں کے درمیان عدم تعاون یا کوارڈینیشن نہ ہونا. صوبہ پنجاب کی اگزامپل لیں تو یہاں HEC، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، گورنر سیکریٹریٹ اور HED 4 ڈپارٹمنٹ سر ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں. اور میں چھوٹی سی ان کے درمیان جو کوارڈینیشن کی کمی ہے اس سے قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے، چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی نے لاہور کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں نسبتاً اپنا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا، وہاں کی فیمیل سٹوڈنٹس کے مسائل کی وجہ سے اور وہاں کی دیہاتی آبادی کی وجہ سے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. سر کروڑوں روپے کی لاگت سے زمینیں خریدی گئیں، بلڈنگز بنائی گئیں، لیبز بنائی گئیں، PhD فیکلٹی ہائر کی گئی، سٹاف ہائر کیا گیا، اور پھر 1 بائی 1 اداروں کو انسپیکشن کی اجازتیں دی گئیں. سب سے پہلے HEC آئی، ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہوں نے سب کیمپس کا NOC جاری کر دیا. میں مختار صاحب کا شکر گزار ہوں، HEC کافی ایفیشینٹ ہے. لیکن جہاں تک صوبہ پنجاب کی بات کریں، ایکریڈیشن کمیٹی، PHEC اور HED سر یہ اپلیکیشن شٹل کی طرح گھومتی ہے. ایکریڈیشن کمیٹی چارٹر ایوارڈ کرتی ہے لیکن اس کی میٹنگ نہیں بلا سکتی، میٹنگ ایڈیشنل سیکرٹری نے بلانی ہے. اور PHEC سے جب پوچھیں 6 ماہ میٹنگ نہیں ہوتی. سر اب مجھے بتائیں کہ مہینہ کروڑوں روپے تنخواہیں دینی ہیں اور یہاں پر 6 ماہ میٹنگ نہ ہو تو اس ادارے کا کیا اثر ہوگا؟ آخر ایکریڈیشن کمیٹی کی خدا کر کے میٹنگ ہوئی، PHEC نے کمیٹی بھیجی، کیمپس اپروو کیا، HED کو بھیجا، انہوں نے پھر اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا کہ دوبارہ وزٹ کریں. آخر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے دوبارہ وزٹ کیا، پھر ساری ریکوائرمنٹ پوری ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 ماہ سے چیئرمین ایکریڈیشن کمیٹی ترلے کر کے مر گئے HED کے کہ کائنڈلی میٹنگ تو بلا دیں. اور PHEC کے چیئرمین سے کہیں، وہ کہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ HED نے بلانا ہے. سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے اگر کوئی دیہاتی علاقے میں، آپ خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی یونیورسٹی کھولنا چاہے اس کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ لاہور جیسی ایجوکیشن نہیں وہاں حاصل کر سکتے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب HEC نے انسپیکشن کر لی تو PHEC کا کیا کام ہے انسپیکشن کا؟ اور اگر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے اوکے کر دیا ہے تو یہ HED کیا کر رہی ہے سر؟ اور یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے سر؟ کیا آپ وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش پاکستان کے خلاف یہ سازش نہیں ہے؟ اور اگر یہ مجرمانہ غفلت ہے تو سر تعین کون کرے گا کہ اس کا جرم کس نے کیا؟ اور کون پاکستان میں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہے گا؟ تو سر میں صرف چھوٹی گزارشیں کرنا چاہوں گا. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے چانسلر ہیں، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیشہ محبت سے ہماری بات بھی سنی ہے، ہمارے مسئلوں کو بھی حل کی ہے اور ہمیں بہت انکریجمنٹ بھی دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا پھر زندگی میں نہیں حل ہوگا. اس لیے میں نے آج طاقت پکڑ کے یہ گزارش یا عرضی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سر چیئرمین ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں ایک ریفارم کمیٹی بنا دی جائے جس میں PHEC کے چیئرمین بھی ہوں، 2-3 پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر آ جائیں، اقرار صاحب ہیں، محمد علی صاحب بہت سینئر لوگ ہیں، 2-3 پرائیویٹ سیکٹر سے آ جائیں تو سر 2 میٹنگوں میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. 2 میٹنگ میں انڈیا سر چاند پہ چلا گیا ہے سر. اور آپ مجھے دیکھیں، ہم روک اس بات کو رہے ہیں کہ ہمارا باہمی کوارڈینیشن ہی نہیں. آپ نے جب آپ وزیر تعلیم تھے سر، آپ نے صوبوں کے درمیان اسی طرح کا کوارڈینیشن ڈیولپ کیا تھا صوبائی منسٹرز کو اکٹھا کر کے. سر اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ریفارم کمیٹی قائم کر کے یہ HED کے بیوروکریٹک مطلب ہمارے مسئلے کیا سر؟ ایل ڈیفائنڈ پالیسیز، ایمبیگوس پالیسیز، کوئی 1 ونڈو ہے ہی نہیں ہے. دنیا میں جائیں سر وہاں چیک لسٹ ہوتی ہے، یہ پورا کر لیں، کیمپس کھل گیا. یہاں پہ تو دفتروں کے چکر لگا کے جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کو، اور آپس میں ادارے کوارڈینیٹ ہی نہیں کرتے. وہی کام HEC کر رہا ہے، وہی PHEC کر رہا ہے، وہی HED کر رہا ہے، وہی سارے کر رہے ہیں. کیوں سر؟
یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں. اگر ایک ہائر ایجوکیشن ریفارم کمیٹی بنا دی جائے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو جو سفارشات پیش کرے گی یہ دو میٹنگوں کی مہارت ہے. اس کے علاوہ چیئرمین ایچ ای سی یہاں موجود ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں, اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. چیئرمین پی ایچ ای سی بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سے بھی ایپسپ گو گلوبل کے انیشیٹو کی سرپرستی چاہوں گا سر. میں چاہوں گا کہ جلد از جلد سعودی عرب, جاپان, جرمنی ان ساری ایمبیسیز سے رابطہ کیا جائے اور ہماری یونیورسٹیز میں جو انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل بن رہے ہیں ان کو صرف ڈیٹا دیتے ہیں, ان کو بتا دیں کہ کس طرح کے نوجوان بائی چاہیے, ہم وہ نوجوان خود تیار کر کے دیں گے. سر ایک بندے کو جو ہم بائی بھجواتے ہیں سر ہمارے فارن ریزرو میں اضافہ ہوگا اور اس نوجوان کے سنہری خواب پورے ہوں گے. یہ نیکی اور ثواب کا کام ہوگا. اس کے علاوہ فارن اسٹوڈنٹس کی راہ میں رکاوٹیں بھی سر دور کی جائیں. انڈیا میں اگر یہ پروسیس 15 دن میں ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ قیمتی زر مبادلہ آئے گا ملک میں سر. ہم فارن اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں اور ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ میں اور اضافہ ہوگا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے بڑے پیچھے ہیں, ہم اور آگے جا سکتے ہیں. جب فارن اسٹوڈنٹس آئیں گے نا سر تبھی فارن فیکلٹی آئے گی. فارن اسٹوڈنٹس کے بغیر فارن فیکلٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آخر میں پھر انہی گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر گورنر پنجاب جناب علی محمد بلیغ الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں جو عزت بخشی, یہ دراصل انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی کوشش کی ہے, کیونکہ اگر ہم وائس چانسلر کو عزت دیں گے نا سر معاشرے میں تو ہی ہماری اگلی نسل تیار ہوگی. اس کے بغیر اگلی نسل نہیں ہے. میرے وائس چانسلر ارادہ کر لیں نا کہ انہوں نے نوجوانوں کی رہنمائی کرنی ہے, سر ہمیں کسی کی نہیں ضرورت. یہ جو میرے بچے رانگ نمبرز کے پیچھے لگ کے کبھی کسی چرچ, کبھی کسی مسجد, کبھی کسی قومی یادگار کو جلاتے ہیں, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہے. تو میں گورنر صاحب کا بہت بے حد شکر گزار ہوں. اور آخر میں اپنی ای او کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ انٹرپرینیوریل کمیونٹی ہے جس نے ہماری سرپرستی کی. ساری زندگی ہمیں شکایت رہتی تھی کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیج نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے بزنس مین جن کا وقت بہت قیمتی ہے, میرے ان بھائیوں نے جب بھی ان سے کسی یونیورسٹی نے ڈیمانڈ کی انہوں نے اپنا وقت دیا. کل سی پاکستان ہونے جا رہا ہے جس میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے کیسا ہے پاکستان. آج سے پہلے لوگ 14 اگست مناتے تھے سلنسر پھاڑ کے, چیخے مار کے, باجیں بجا کے. ہم نے نوجوانوں کے ایک پلیٹ فارم دیا پورے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ لوگوں کو دکھائیں کہ پاکستان انوویٹو ہے, پاکستان کریٹو ہے. مختار صاحب مسکرا رہے ہیں, کل کی تقریب کے چیف گیسٹ ہیں ہمارے. ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کیسا ہے پاکستان. اور کل سی پاکستان سے پہلے معزز مہمانان گرامی پورے پاکستان میں راؤنڈز ہوئے ہیں, پورے کراچی میں ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہوئے ہیں, پشاور میں ہوئے ہیں, ملتان میں ہوئے ہیں, اور پورے پاکستان سے سٹارٹ اپس لیے گئے ہیں کمپٹیشن کے بعد, اور 100 بیسٹ سٹارٹ اپس ایگزیبیشن کے لیے ایکسپو سینٹر میں رکھ دیے گئے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ اس دفعہ یہ کمپٹیشن کرایا گیا. اور کل 20 کے قریب انٹرنیشنل سٹارٹ اپس جو جیتے ہیں وہ بھی ایگزیبٹ. دیکھیں کیا وقت آ گیا کہ دنیا سے سٹارٹ اپس پاکستان آ رہے ہیں. بلکہ یہی نہیں, صرف گورنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی انٹرپرینیورشپ کی کنسورشیم, جس کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا کو بنایا تھا. تو سر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس کنسورشیم نے اپنا پہلا سمپوزیم کرا دیا ہے. آج ملیشیا, ماسکو, انڈونیشیا, افریقہ, کچھ اور ممالک, یہ لوگ آ کے پاکستان سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں, آپ کے پاس بیٹھے ہیں سر. تو میں ڈاکٹر سمیرا کا بھی جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے, جنہوں نے پاکستان میں یہ انٹرپرینیوریل ڈرائیو کی. اور یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, لاہور یونیورسٹی نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا, سیالکوٹ یونیورسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, ڈار صاحب کی یونیورسٹی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. تو یہ ایپسپ میں جو خوبصورت چیز ہے کہ ہم نے انتظار اس دفعہ نہیں کیا. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم خود سے آگے قدم بڑھائیں گے. اور پاکستان پویلین بھی سر, جو باقی کی یونیورسٹیز آئی تھیں ان کی سرکار ساتھ آئی تھی, اس نے انہیں فنڈ کیا تھا, ان کے منسٹر ساتھ آئے تھے, ہم اکیلے تھے سر. لیکن ہم نے پاکستان کا جھنڈا ماشاءاللہ فخر سے بلند کیا. تو آخر میں ایپسپ کی طرف سے
اپنی ٹیم کی طرف سے ایکسلنس ایوارڈز حاصل کرنے والے تمام وائس چانسلرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سر، آپ ہماری پاکستانی قوم کے ٹرو ہیروز ہیں اور آپ ان جگنوؤں کی مانند ہیں جن سے میرے اس چمن میں اجالا ضرور ہوگا. پاکستان، میرے ساتھ سب نے کہنا ہے، پاکستان